Mufti Hakeem Kazmi Islamic videos. الحمدللہ الذي ابدع الاخلاق والعظیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظیم. عزیزان گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. جس طرح روزمرہ نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اسی طرح دین کے اندر بھی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا رواج امت میں پیدا ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آپ کی ولادت کے تعلق سے لوگوں میں جو عقیدت کا اور محبت و الفت کا طریقہ رائج ہوا ہے، وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا دنیا کا عظیم ترین واقعہ ہے. روئے زمین کے لیے اس دن اور اس واقعے سے زیادہ کوئی خوش نصیب مرحلہ نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، ولادت اس دنیا سے کفر اور فسادات کو خاتمہ کرنے کا ایک سبب ہے، اور یقیناً آپ کی ولادت ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے قابل فخر بات ہے، اور اس کی خوشی، اس کی مسرت امت میں ہمیشہ رہی ہے، اس کا طریقہ اور رہا ہے. لیکن آج جو امت میں رواج قائم ہے، اس کا ذرا تاریخی پس منظر اور تاریخی روح سے اس کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً عہد صحابہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں آپ کی ولادت کا یہ طریقہ خوشی اور جشن منانے کا نہیں ہے. جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو آپ دنیا میں موجود چھوڑ کر جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے لے کر ادنا سے ادنا چھوٹے درجے کے صحابی، کم عمر کے صحابی تک کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی دنیا میں آمد پر اس تاریخ کو اس طریقے سے یوم جنم منایا جاتا ہو. اور اس کی جس طریقے سے زمانہ دور چلتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے اس کا نام تھا میلاد النبی، کچھ عرصہ رہا، پھر ہوا عید میلاد النبی، پھر کچھ عرصہ گیا تو اب جشن عید میلاد النبی نام ہے. اس لیے علماء حق نے فرمایا کہ بدعت اور سنت کے مقابلے میں ایک فرق ظاہر ہوگا. سنت اپنی اصل پر قائم رہے گی اور سنت اپنی اصل پر ہوگی.
اور بدعت اور خرافات اس کا کلر چینج ہوگا، اس کے القاب چینج ہوں گے اور اس کا نام بدلتا رہے گا۔ سنت اپنی جگہ پر آج بھی سنت نبوی کے نام سے موسوم ہے، لیکن بدعت کی الگ الگ طریقے پر نام رکھے جاتے ہیں۔ جس انداز میں زمانہ آگے کو چلتا ہے اس طرح سے بدعت کا کلر، رنگ، روپ، نام چینج ہوتا ہے۔ اس کا رواج کیسے پڑا؟ جب صحابہ میں نہیں تھا، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں نہیں تھا، ایک دور آیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن آج کے موجودہ دور میں عیسائی مناتے ہیں، لیکن تاریخ کی روح سے ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 300 سال تک آپ کا کوئی جنم دن منایا نہیں گیا، لیکن 300 سال کے بعد عیسائیوں میں کچھ لوگوں نے، کچھ پادریوں نے یہ کام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی ذاتی زندگی، ان کے اعمال، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے تمام رودات کو بیان کیا جائے۔ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن متعین کیا جائے، اور وہ اس کام کو کرنے لگے۔ کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد کچھ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر بہت مستحکم طریقے سے چلنے والے تھے، انہوں نے روکا ٹاکی کی اور وقت کے ان فتنہ پرور لوگوں سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی خدمات، ان کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات فیکی محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ سنگیت اور موسیقی کا رواج قائم کر دیا۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، اس کے بعد عورتوں کا ہجوم ہونے لگا، اور آج کا ماضی دور میں کرسمس جو منایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے نام سے، اس قدر گناہوں پر مبنی ہے کہ اس رات سے زیادہ نہ کہیں زنا ہے، نہ اس رات سے زیادہ کہیں شراب نوشی ہے، نہ اس رات سے زیادہ کہیں فحاشی ہے۔ شروعات اور ابتدا کس بنیاد پر ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی زندگی اور سیرت کو بیان کریں گے، لیکن ہوتے ہوتے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس ڈے یعنی جنم دن جو منایا جاتا 25 دسمبر کو، یہ روئے زمین پر تمام ان بڑے گناہوں کا دوبارہ جنم دیا جاتا ہے۔ وہی حال پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی تبلیغ کے عنوان پر جو جلوس اور جو جلسے اور جو پروگرام اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، اس کا بھی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخی سیرت اور صورت کو بیان کیا جانے لگا تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو سکتا ہے تو ہم اپنے نبی کا ذکر کیوں نہ کریں۔ پھر آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو طے کر کے جو کہ مختلف فی ہے مان بھی لیا جائے تو اس تاریخ پر آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی ولادت کو بیان کرنے کے لیے مجمع جمع کیا جانے لگا۔ یہاں تک تو تذکرہ ٹھیک تھا کہ اس تاریخ میں یاد دلایا جائے آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت، آپ کی ولادت، آپ کا ذکر و اذکار، آپ کی رفعت و بلندی، عظمت کو بیان کیا جائے، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ کچھ صدی اس طرح سے معاملہ چلا، لیکن کچھ صدی کے بعد اب یہ بھی معاملہ فیکا تھا تو کچھ رقص، کچھ موسیقی اور کچھ سنگیت کا خلط ملط انداز میں کام کیا جانے لگا، اور اس ماہ میں جو نظارے اب دیکھنے کو ملتے ہیں وہ انتہائی قابل تشویش ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر
اس درجے کا کیک تیار کیا جاتا ہے، اس پر نام محمد لکھا جاتا ہے، اور آپ کے مزار اقدس کا پورا خاکہ مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کعبے کا وہ مجسمہ تیار کرتے ہیں اور اس میں شامل ہونے والے لوگ، اس میں کام کرنے والے لوگ، اس میں محبت کا دم بھرنے والے لوگ اکثر وہ لوگ ہیں جو تو شرابی ہوں گے یا جواری ہوں گے یا وہ لوگ ہوں گے جن کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی رشتہ نہیں، بس اسی ایک دن میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی اس سلسلے میں اللہ کو کوئی یہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی ہدایت کے لیے آئے کہ آپ اپنا جنم دن اور اپنا تعارف، اپنی تعریف کرانے کے لیے جہاں میں نہیں تشریف لائے۔ آپ کی تعریف تو اللہ نے فرمائی اور کھلے منچ پر فرمائی ہے، لیکن اس دور کی بدعات کو اس قدر مضبوطی سے دین کا حصہ قرار دیا کہ اب اگر ان بدعات کی مخالفت کی جائے یا ان بدعات کو روک تھام کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئے زمین پر سب سے عظیم واقعہ ہے اور اس کائنات کی ہدایت کا آپ بہترین نمونہ ہے۔ اس سے بہتر اس کائنات کے لیے خوش نصیبی کا لمحہ اور مرحلہ کون سا ہوگا جس رات یا جس صبح آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر ہم آپ کو جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام کو آپ کائنات میں بسنے والے لوگوں پر عام کیجئے۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق ادا کر کے اپنے صحابہ کو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اس پیغام کو پہنچاؤ، اس وحدانیت کو پہنچاؤ، نبی کی نبوت اور اس دین کے مجسمے کو پہنچاؤ، آنے والے لوگوں تک پہنچاؤ، جو موجود ہیں ان کو بھی پہنچاؤ، جو کل آئیں گے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دین محمدی پہنچاؤ۔ یہ امت کو پیغام دیا۔ معجزات آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے ہے، آپ کی ذات سے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ اہل ایمان سے مطالبے پر نہیں ہوئے، کفر کے مطالبے پر ہوئے۔ لیکن حقیقی زندگی جو آپ کی ہے وہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے بن جائیں، اس پر آپ کی محنت ہے اور یہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور گزاری نہیں بلکہ اصحاب پیغمبر کو آپ نے باقاعدہ تیار کیا ہے، اور پوری صحابہ کی زندگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور افعال کے تابع ہیں، اعمال کے تابع ہیں۔ ضرورت تھی کہ امت کو ایک ایک صحابی کا عملی زندگی پیش کر کے بتایا جاتا کہ صحابہ کی زندگی کیسی ہے۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ اصحاب پیغمبر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف اور تبلیغ کے راستے پر دین کی محنت پر جو مشقتیں ہوئی ہیں ان کو امت کے سامنے بیان کیا جاتا اور بتلایا جاتا کہ کن دور میں کن حالات میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے اصحاب نے دین کو مضبوطی سے تھاما ہے، بجائے اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ آپ کی تاریخ اور سیرت کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت کا اصل پہلو دین اور دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں ان دنوں کا ذکر تو دور
کی بات ان کے خیالوں سے بھی نہیں گزرا کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں ان دنوں میں چراغا اور روشن اور تاجداری اور دیگر معاملات کو کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے پیغمبر کی بعثت کیا ہے، پیغمبر کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو وہ کام کرتے تھے۔ اصحاب پیغمبر کی ایک ایک تاریخ کے عنوان کو پلٹو تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کی زندگی کس انداز کی رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران کہا جاتا ہے ان کو۔ صحابہ کے اپنے اپنے القاب تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لقب دیا امین امت، یعنی امت کے امین۔ بعض لوگوں کے اور بھی القاب تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح ایران کہتے تھے، جس کو کسی زمانے میں کسرا کہا جاتا تھا، روم و فارس کے نام سے جس کو جانا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی مذاکرات کے لیے ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں پہنچے۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو دسترخوان لگا ہوتا ہے، مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، مذاکرات کے لیے قاصد آئے ہوئے، ان کا احترام ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب آپ کھانے پر تشریف رکھتے نوالا آپ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ پیغمبر کی سنت کو اس طرح امت کو بتلانے کی ضرورت تھی کہ پھر کیا معاملہ ہوا۔ ایران کے دسترخوان پر، کسرا کے دسترخوان پر اصحاب پیغمبر بیٹھے، لمبا سفر کر کے گئے، پرانے کپڑے اور پراگندہ حال، ایسا لگتا ہے کوئی جنگل کے سفر سے آنے والا کوئی ایسا مسافر ہے، درویش ہے، لیکن وہ جانتے تھے یہ نبی کے اصحاب ہیں، ان کا ظاہر کچھ ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے۔ دسترخوان پر لقمہ گرتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، سامنے والا ٹوکتا ہے، کسرا کا دسترخوان ہے، بادشاہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں زمین پر گرنے والا لقمہ اٹھایا جائے تو اسے بیوقوف اور نااہل کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیے، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ۔ پورے کسرا کے بادشاہ سے لے کر اس کے دربان تک سب کو کہا تم میں ہم احمق اور بیوقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کسی بادشاہ کے دسترخوان کو اسے بیوقوف کہنا یہ بہت جگر کی بات ہوتی ہے، اور جبکہ معلوم ہو کہ کسرا کا بادشاہ اسلام کا دشمن۔ دربار میں پہنچنے سے پہلے دربان روک لیتا ہے، پراگندہ حال دیکھ کر اور کپڑوں کا اور جسم کا پورا ڈھانچہ دیکھ کر دربان کہتا ہے ایسا کرو تم اس حال میں بادشاہ سے ملنے جاؤ گے؟ کہاں؟ کیسا یہ جبہ تم اپنے اوپر چڑھا لو اور پھر تم جاؤ۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت حذیفہ بن یمان کو پیچھے کر دیا کہ میں مخاطب ہوتا۔ فرمایا کیوں؟ کہ تمہاری حالت اس طرح کی نہیں ہے تم بادشاہ کے سامنے جاؤ۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ دیکھیے، فرمایا سن، اگر تیرے بادشاہ کو اس حالت میں ملنے کی خواہش نہیں ہے، اگر وہ رغبت نہیں رکھتا، ہم بھی محمد کے غلام ہیں، تیرے بادشاہ سے ملنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم واپس لوٹ رہے۔ قاصد اندر گیا، دربان اور جانے کے بعد کہا اس طرح کے لوگ ہیں اور بڑے جذباتی ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں۔ اس بیچ میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کی کناری ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر کچھ کپڑے کی پٹی سی بندھی ہوئی تھی جس سے کہ وہ کہیں لگے تو اس پہ ضرب نہ پہنچے یا کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ دربان نے وہ تلوار دیکھی، فرمایا تلوار دکھاؤ گے؟ کہاں دیکھ لو۔ کہ تلوار ہاتھ میں اور تلوار کو پلٹ رہا ہے، ٹوٹی بھی تلوار، چھوٹی سی تلوار۔ کا ایران فتح کرنے آئے ہو؟ دربان نے کہا ایران فتح کرنے آئے ہو اس تلوار سے؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو تلوار کو تو نے دیکھ لی، اب تلوار چلانے والے بازو کو بھی دیکھ لے۔
ڈائلگ تو اس ٹائم بھی تھے کا اچھا کا دکھاؤ کا تمہارے بادشاہ کے جنگی سامانوں میں جو مضبوط ڈھال ہو، جو تلوار اور تیر کے واروں سے نہ ٹوٹ سکتا ہو، ایسا ڈھال لاؤ اور وہ ڈھال کو لے کر کسی کو سامنے کھڑا کر دو۔ وہ ڈھال لے کر کے آیا اور کسی آدمی کو کھڑا کیا دربار میں اور کہا کہ اب اس ڈھال پہ وار کرو، یہ بچاؤ کرے گا، تم اس ڈھال پہ وار کرو۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی ہوئی تلوار سے جو وار کیا، وہ ڈھال دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ دربار کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ وہ ڈھال ہے جو آخری نشست، یعنی جہاں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور مضبوط آلات سے ہو رہے ہو، اس ڈھال سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈھال اس قدر مضبوط ہے۔ بازو کی طاقت دیکھ کر دربار پھر دوبارہ بادشاہ دکھا، دربار بادشاہ نے کہا بلایا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ کسریٰ جس دن ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور ہے نہیں اس کے بعد۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان دونوں اندر گئے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے حذیفہ بن یمان سے کہا آپ ٹھہریے، کیونکہ امیر حضرت حذیفہ بن یمان تھے۔ کہا آپ ٹھہریے، میں مخاطب ہوتا ہوں۔ کہا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مذاکرات میں دو فریق ہو تو یا تو دونوں بیٹھے ہو یا دونوں کھڑے ہو، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہو ہم کھڑے رہیں، یا تو آپ کرسیاں بناؤ کہ ہم بھی بیٹھ جائیں، یا آپ اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاؤ تو مذاکرات کریں۔ یہ وقت کے بادشاہ سے گفتگو کرنا آسان نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے ذلیل کر رہا ہے، میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ دربار میں اور بھی دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ادھر آؤ، ان کے سروں پر مٹی کا ایک ٹوکرا رکھو اور انہیں یہاں سے بھگاؤ۔ وہ حدیث حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کسریٰ کی مٹی ٹوٹی ہوئی تلوار والوں کے ہاتھ پر آئے گی۔ بس اس کی تعبیر یہ تھی کہ حکومت مسلمانوں کی آئے۔ تو جیسی ٹوکرا رکھا حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا اور لے کر ٹوکرا اور کہا کہ بادشاہ کسریٰ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ایران کی مٹی ہمارے سر پہ رکھی ہے، اس کا مطلب سمجھ لو اچھی طرح، اور نکل گئے۔ کیونکہ اس وقت کسریٰ کے لوگ اور بادشاہ تعاون پرست یعنی بدفعلی میں بہت ماہر تھے کہ کسی چیز کا فال نکالنا، کسی چیز کو دیکھ کر اس کا فال نکالنا۔ تو اس جملے کا فال انہوں نے یہ نکالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ ہم نے اپنے وطن کی مٹی ان کو دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس مٹی کے مالک یہ ہوں گے، اس ملک کے مالک یہ ہوں گے۔ فوراً بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ انہیں لاؤ، ان کے سروں سے مٹی اتارو۔ اتنے میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان سرحد پار کر چکے تھے، اور پھر چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت چند سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلہ روانہ کیا اور اس کسریٰ کی حکومت کو زیر و زبر کر کے اپنی حکومت لائے۔